زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہو. Subscribe our YouTube channel and السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم. واجب الاحترام اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم آمنہ کے لال صاحب شرف و کمال پیکر حسن و جمال اللہ کے دلدار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کیجیے، کیونکہ جس محفل میں درود نہ پڑھا جائے وہ محفل بارگاہ الہی میں قبول و منظور نہیں ہوتی. اس لیے ذرا توجہ فرمائے، اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. واجب الاحترام اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم آمنہ کے لال اللہ کے دلدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے آج کا عظیم الشان فصیح المثال جو کہ جامعہ ام حبیبہ میں الانعقاد پذیر ہے، جن کی شرکت کی سعادت ہم سب حاصل کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ سعادت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے اس محفل پاک کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں نے جو خطبہ تلاوت میں تشریح کی ہے اس کا تشریح سماعت فرمائے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی، کیونکہ قیامت کے دن ہر کسی کے نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. اور جب اعمال نامہ کھولے جائیں گے. پیاری اسلامی بہنوں، اس کا شان نزول علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منشور جلد 6 صفحہ 889 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الموعودۃ سے مراد دفن کی گئی بچی ہے. پیاری اسلامی بہنوں، زمانہ جاہلیت میں جب کوئی عورت حاملہ ہوتی اور اس کی ولادت کا وقت آ پہنچتا تو ایک گڈھا کھودتی اور اس کے کنارے میں دروازہ پر مبتلا ہو جاتی. اگر وہ لڑکی کو جنم دیتی تو وہ اس گڈھے میں پھینک دیتی، اور اگر لڑکی کو جنم دیتی تو وہ اسے روک لیتی. پیاری اسلامی بہنوں، اسلام سے قبل جو دور تھا اس کا مختصر لیکن جامع انداز میں ایک خاکہ پیش کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ اصل بات ذہن نشی ہو جائے. عہد جاہلیت میں کٹی کبھی اور سنگدلانہ رسمی رائج تھی جنہیں لوگ بڑے شرح صدر سے انجام دیا کرتے تھے، اور اس پر غم زدہ یا پشیمان ہونے کی بجائے فقر و مباحات کا اظہار کیا کرتے تھے. اور انہی غیر انسانی رسوم میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درور کر دیا کرتے تھے. اور اس ظالمانہ رسم کے آغاز کی وجہ یہ دی گئی ہے کہ ربیہ قبیلہ میں ایک مرتبہ ان کے دشمنوں نے شب خون مارا اور ربیہ کے سردار کی بیٹی کو وہ اٹھا کر لے گئے. جب دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہوئی تو اس لڑکی کو واپس لایا گیا اور اسے اختیار دیا گیا، چاہے وہ اپنے باپ کے پاس رہے اور چاہے تو اسیری میں جس آدمی کے پاس تھی اس کے پاس واپس چلی جائے. اس لڑکی نے اس آدمی کے پاس جانا پسند کیا. اسی وجہ سے اس کے باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے قبیلے میں یہ رسم جاری کر دی کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو تو وہ اسے زندہ زمین میں دبا دے تاکہ آئندہ ان کی ایسی رسوائی نہ ہو. آہستہ آہستہ دوسرے قبائل میں یہ رواج مقبولیت اختیار کرتا گیا اور ان کی کئی وجوہات تھی. پہلی وجہ عام اہل عرب کی معاشی حالت بڑی خستہ ہوتی تھی. بچیوں کو پالنا پھر ان کو جوان کرنا وہ اپنے لیے
وہ اپنے لیے ناقابل برداشت بوجھ تصور کرتے تھے، اس لیے وہ انہیں بچپن میں ہی ٹھکانے لگا دیا کرتے تھے۔ وجوہات اگرچہ مختلف اور متعدد تھی، لیکن یہ ظالمانہ رسم عرب کے جاہلی معاشرے میں اپنے پنجے بہت گہرے گاڑ چکے تھے۔ اسے کوئی معیوب چیز یا ظلم بھی نہ سمجھا جاتا۔ باپ اپنی اولاد کا مالک کل تھا، چاہے اسے زندہ رکھے اور چاہے تو درگور کر دے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہ تھا۔ پیاری اسلامی بہنوں، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا اسلام سے قبل عورتوں کی حالت ناقابل شنید تھی۔ عورتوں کا کوئی مقام نہ تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، عورتوں کے سب بری نظر سے دیکھتے تھے۔ لفظ عورت ایک گالی بن چکی تھی، عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، تمام عورتوں سے گزارش ہے کہ ایک جگہ بیٹھے ادھر ادھر نہ کریں، خاموشی کے ساتھ بیٹھیں۔ عورتیں صرف نفسیاتی خواہش کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی، عورتوں کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا، اور جہالت یہاں تک پھیل چکی تھی کہ بیوہ عورتوں کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، بیوہ عورتوں کو سب حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، بیوہ عورتوں کو اپنی اجڑی ہوئی زندگی دوبارہ بسانے کا کوئی حق نہ تھا۔ بانی اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی بدولت عورتوں کو اپنا کھویا ہوا مقام مل گیا، عورتوں کو اپنے حقوق مل گئے، اور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور بتایا لڑکیاں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی کہ تم اسے زندہ زمین میں دبا دو، بلکہ اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ وہ تمہاری ماں بن سکے، وہ تمہاری بہو بن سکے، وہ تمہاری بیٹی بن سکے، وہ تمہاری بہن بن سکے، وہ تمہارے گھر کی زینت بن سکے، وہ تمہارے گھر کی رونق بن سکے۔ اور بتایا کہ معاشرے میں بیوہ عورتوں کو اپنی اجڑی ہوئی زندگی دوبارہ بسانے کا پورا حق ہے۔ صرف آپ نے بتایا ہی نہیں بلکہ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ عورت سے آپ نے شادی کر کے ان کے مقام کو بام عروج تک پہنچا کر دکھایا۔ پیاری اسلامی بہنوں، دنیا میں اسلام پھیلنے کے بعد عورتوں کا مقام بام عروج کو پہنچ گیا، عورتوں کو اپنے اپنے حقوق مل گئے۔ وہ انسان جو لڑکیوں کو زندہ زمین میں دبا دیا کرتا تھا اب وہ اپنی پلکوں پر بٹھانے لگے، وہ انسان جو لڑکیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا اب وہ اپنے گھر کی ملکہ سمجھنے لگے۔ پیاری اسلامی بہنوں، تاریخ گواہ ہے اسلام نے جو عورتوں کو بلندی دی ہے، اسلام نے جو عورتوں کو مقام دیا ہے، اسلام نے جو عورتوں کو رفعت دی ہے، نہ آج تک کوئی مذہب دے سکا ہے اور نہ قیامت تک کوئی مذہب دے سکتا ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں، اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ زینت کرنے سے منع نہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عورتوں کو مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلیوں کو مہندی کے رنگ سے بدل لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام عورتوں کو زیب و زینت کرنے سے منع نہیں فرماتا۔ عورتیں زیب و زینت کریں صرف اور صرف اپنے شوہروں کے لیے، عورتیں زیب و زینت کریں تو صرف اپنے شوہروں کا دل لبھانے کے لیے، اپنے شوہروں کا دل لبھانے کے لیے، تاکہ شوہر کا دل بیوی کی طرف مائل ہو، دوسری عورتوں کی طرف نہ جائے۔ پیاری اسلامی بہنوں، مگر آج معاملہ برعکس ہے۔ وہ حضور کے زمانے کی عورتیں تھیں جو زیب و زینت صرف اور صرف اپنے شوہروں کے لیے کیا کرتی تھی۔ آج کی عورتیں زیب و زینت کرتی ہیں تو صرف اس لیے کہ غیر مرد اس کی طرف دیکھے۔ پیاری اسلامی بہنوں، اس زمانے کی عورتوں اور اس زمانے کی عورتوں میں کافی فرق آ گیا ہے۔ اس زمانے کی عورتیں خود کو محکوم اور شوہر کو حاکم سمجھتی تھی، اور اس زمانے کی عورتیں خود کو حاکم اور شوہر کو محکوم سمجھتی ہے۔ اس زمانے کی عورتیں اپنے طاقوں میں قرآن مجید سجانا پسند کرتی تھی، اور اس زمانے کی عورتیں اپنے طاقوں میں ٹی وی اور VCR سجانا پسند کرتی ہے۔ اس زمانے کی عورتیں اپنے لیے نیک پارسا شوہر پسند کرتی تھی، اور اس زمانے کی عورتیں اپنے لیے فیشن پرست شوہر پسند کرتی ہے۔ اس زمانے کی عورتیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیا کرتی تھی، اور اس زمانے کی عورتیں اپنے بچوں کو کرکٹ اور میچ کی تعلیم دیتی ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں، جب تک ہم اپنے روش کو ترک کر کے اس زمانے کی عورتوں کے نقش قدم پر نہ چلیں گے تب تک ہم دونوں جہاں کی بھلائیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ پیاری اسلامی بہنوں، عورتوں کی عادت ہے کہ وہ زیادہ باتیں کرتی ہے اور جھوٹ زیادہ بولتی ہے اور دوسروں کی غیبت کرتی ہے۔ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات دوزخ میں میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضور، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں
جو دنیا میں رہ کر جھوٹ بولا کرتی تھی اور غیبت کیا کرتی تھی اور اپنے شوہر کی نافرمانی کیا کرتی تھی، اسی وجہ سے وہ دوزخ میں گئی ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم زیادہ باتیں نہ کریں، کیونکہ جو زیادہ باتیں کرتی ہے وہ جھوٹ زیادہ بولتی ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ باتیں کرنے سے، جھوٹ بولنے سے اور مسلمانوں کی غیبت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور جھوٹ بری چیز ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پیاری اسلامی بہنوں، اسلام نے عورتوں کو پھول شمار کیا ہے، اسلام نے عورتوں کو نازک آئینہ شمار کیا ہے، اسلام نے ہمیں پھول شمار کیا ہے، اور گھر ہمارے لیے چمن ہے۔ پھول چمن میں ہی زیب کھاتا ہے، جب پھول چمن سے باہر ہو جائے تو مرجھانے لگتا ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم گھر میں ہی رہیں، بے پردہ باہر نہ نکلے، اور اسلام نے عورتوں کو نازک آئینہ شمار کیا ہے۔ ہم نازک آئینہ ہیں، ہلکی سی چوٹ ہمیں چکنا چور کر سکتی ہے۔ ہماری عزت و آبرو آئینہ کی طرح نازک ہے، ایک مرتبہ شگاف پر جائے تو اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ پیاری اسلامی بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پر پردے کا اہتمام کریں، اور اسلام نے عورتوں کو جو پردے کا حکم دیا ہے وہ عورتوں کی بھلائی کے لیے دیا ہے، اور قرآن و حدیث میں بھی پردے کی بہت تاکید آئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس اسلام کا حکم مانیں جس اسلام سے ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام مل گیا، جس اسلام سے ہمیں ہمارے حقوق مل گئے، جس اسلام سے ہمیں ہمارے بلندی مل گئی، جس اسلام سے ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام مل گیا۔ پیاری اسلامی بہنوں، میں اپنی گفتگو یہیں ختم کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ عورتوں کو پردہ کرنے کی اور اسلام کے حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔